أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز پڑھتے رہیے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ چیزیں جو تم کرتے ہو. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ اگر مکے والوں کی طرف سے یا اور دیگر قوموں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کی خلاف سازشیں ہوتی ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوموں کی طرف سے بھی ان کے ساتھ وہی معاملات ہوئے جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے واقعات پچھلے صفحات میں جیسا کہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان قوموں کی طرف سے ان کے نبیوں کو کیسے تکلیف دی گئی تھی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ دو باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور یہ وہ دو باتیں ہیں جو سمجھ لیجئے تمام چیزوں میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم کیا فرما رہے ہیں کہ خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اور دوسروں کو بھی حکم کیجیے. واقم الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہیے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا ہے نماز کا قائم کرنا. کیونکہ انسان جب خود کسی چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی باتوں کا اثر دوسروں میں بھی ہوتا ہے. انسان خود عمل نہ کرتا ہو، دوسروں کو نصیحت کرتا پھرے تو باتوں میں اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے خود فرمایا کہ آپ خود جو ہے تلاوت کیجیے اور نماز پڑھتے رہیے، اس کے بعد دیگر لوگوں کو اس چیز کی دعوت بھی دیتے رہیے. تو یہ تبلیغ کا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس آیت کے اندر کہ پہلے خود جس بات کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس بات کی ہم تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں، پہلے ہم خود اس پر عمل پیرا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوب کیجیے اور نماز پڑھتے رہیے. اور نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روک دیتی ہے. فحشاء کہتے ہیں اس برائی کو جس کو ہر کوئی برا تسلیم کرتا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو، جس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہو اس کو کہتے ہیں فحشاء. جیسے چوری کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، زنا کر لینا، ہے نا. تو یہ وہ برائیاں ہیں جن کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف شریعت اسلام میں یہ چیز جو ہے جرم ہے، بقیہ دیگر لوگ اس کو جو ہے صحیح سمجھتے ہوں. یہ وہ برائی ہے جو سبھی برا سمجھتے ہیں. تو فحشاء سے مراد وہ برائی ہے جس کو ہر کوئی برا مانتا ہو، مسلمان بھی برا مانتا ہو، غیر مسلم بھی اس کو برا سمجھتا ہو. اور منکر کہتے ہیں ان برائیوں کو جن کو شریعت جو ہے برا کہتی ہے. جو بہت سارے برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر قوم کے لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. بت پرستی دیکھ لیجئے، اب بت پرستی دیگر قوم کے لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو فحشاء اور منکر بہرحال ہے تو دونوں برائی کے نام ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے معمولی سا کہ فحشاء اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہو، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. اور منکر اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن اور سنت میں برا کہا گیا ہو. تو بہرحال نماز کا فائدہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نماز سے بے حیائی اور بری باتیں جو ہے چھوٹ جایا کرتی ہیں. یہ نماز کا اثر ہے، یہ نماز کی برکت ہوتی ہے کہ جب بندہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو بہت سارے گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جایا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر انسان سے جو ہے گناہ ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کوتاہی ہے، بھی نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے.
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے تو اس کی نماز ابھی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز میں کچھ نہ کچھ کمی ہو رہی ہے۔ اور نماز میں کمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم فرمایا ہے وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقامت کہتے ہیں عربی زبان میں سیدھا کھڑا کرنے کو، ایک دم سیدھی کھڑے کرنے کو، یہ ہے اقامت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنا الگ ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب یہ آئے 2 منٹ میں بھی 4 رکعت پڑھ کے چلے گئے، اس وقت میں نماز پڑھ لی۔ لیکن نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہری باطنی تمام آداب کی رعایت کر کے نماز پڑھی جائے۔ ظاہری آداب کا مطلب یہ کہ بدن بھی پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، قبلے کی طرف رخ ہو، ہے نا، اور نماز کا وقت بھی ہو، اور شریعت جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہے اس طرح نماز پڑھنا، یہ نہیں اپنی من مانی نماز پڑھ رہے۔ جس طرح نماز کا طریقہ سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، اس طرح نماز پڑھنا، یہ تو ظاہری ادب ہوا۔ اور ایک ہوتا باطنی ادب کہ دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا، دنیا کے جھمیلوں میں، دکانوں میں، باغات میں نہیں گھومتے رہنا، بلکہ ہمیشہ جو ہے دل کو ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں، اپنی دل کی جو ہے، جو ہمارے دل کی جو خیالات ہیں، ہمارے دل کے اندر جو جذبات ہیں، وہ اپنے اللہ سے بول رہے ہیں۔ تو دل میں یہ ہو، اندرونی طور پر یہ ہو، ظاہری طور پر نماز اس طرح ہو، اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود طریقہ سکھایا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت تو نہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن نماز میں ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر اتنا ایمان کا وہ جذبہ نہیں ہے، آپ کی ایمان کے اندر اتنی بلندی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں، تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کام کرتا ہے تو کام کو کتنی اچھی طرح انجام دیتا ہے، وہی سوچتا ہے کہ کہیں پر ادھر بھی کمی نہ ہو، ادھر بھی نقص نہ ہو، اگر کچھ خرابی آ گئی تو بھی مالک ڈانٹے گا، ابھی پوچھے گا یہ کیسا ہو گیا، وہ ٹیڑھا کیسا ہے، یہ کیسا ہے نا۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر پہلی کیفیت نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو دوسری کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال جب اس جذبے کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نماز ہوگی، اور نماز میں جتنا زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس نماز کے اندر جو ہے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس نماز کا جو ظاہری فائدہ بتایا گیا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، وہ بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی سے روک دیتی ہے، اگر نہیں روکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کچھ کمی ہے۔ بعض علماء نے ابھی فرمایا کہ نماز تو روکتی ہے لیکن کوئی نہ مانے تو اس کا کیا قصور ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز تو منع کرتی ہے لیکن نہیں مانتا، جیسے قرآن بھی بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے، تو بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نماز کی برکت سے ایک نہ ایک دن اس کی وہ برائی ضرور چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں کسی نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں بندہ جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، صبح ہوتا ہے تو چوری کرنے نکل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس برائی سے اس کو روک دے گی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس سے بات پتہ چلی کہ جب انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو ایک دم سے نہ صحیح دھیرے دھیرے کر کے برائیاں چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان خود اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب میں نمازوں کا پابند نہیں تھا تب مجھ سے کتنے زیادہ گناہ ہوتے تھے، اور اب جب نمازوں کا پابند ہو چکا ہوں تو اب کتنے کم گناہ ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور آتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز
بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ اسی نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، خوب زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی ہم بیٹھ کر کے دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر جو ہے فرشتوں میں کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ فلاں ہے، اس کو میں بڑا محبت کرتا ہوں، مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور ہمارے لیے خوش بختی کی بات کیا ہوگی کہ ہمارا اللہ ہمیں یاد کرے۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ذات یہ ساری کائنات چلا رہی ہے، اگر وہ ہمیں یاد کرے، اس سے بڑا ہمارے لیے خوش قسمتی اور نصیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس لیے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد، اللہ کو ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ تسبیحات جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، چاہے وہ الحمدللہ ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ہو، چاہے لا الہ الا اللہ ہو، یعنی کسی بھی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی عظمت بیان کریں، یا اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف کریں، کچھ بھی اس کا نام لیتے رہیں، یہ سبھی ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنا ہی ذکر ہے۔ ہر وہ کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، عظمت، بڑائی، کبریائی کا ذکر ہو، وہ سارے کلمات جو ہے ذکر اللہ میں مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت تو سب سے بڑا ذکر ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تمام عمل جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب